کہ جو جائیداد پیچھے بچی ہے اس کا وارث صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ جب ابو وفات پانے والے تھے تو انہوں نے میرا ہی نام لیا تھا۔ میری ماں نے ایک نظر بیٹے پر ڈالی اور کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تو تمہارے ابو کو قبر میں اتار کر آئے ہیں، آج ان کی پہلی رات ہے اور تم ابھی سے باتیں کرنے لگے ہو۔ کیا تمہیں باپ سے زیادہ اس جائیداد کی فکر ہے؟ اس سمے تو بھائی خاموش ہو گیا، مگر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے وکیل سے کہہ کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ سب بہن بھائی مالدار ہو گئے، کروڑوں کے مالک تھے، عیش کرنے لگے۔ انہیں تو ابو کے مرنے کا رائی کے دانے کے برابر بھی غم نہیں تھا۔ میری ماں نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھے اور جب پتہ چلا بڑے بھائی نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تو وہ غصے سے کہنے لگی، یہ کیا تماشا ہے؟ اس جائیداد میں صرف تم ہی نہیں بلکہ وسیم بھی برابر کا حصے دار تھا۔ اتنا سننا تھا، بڑا بھائی کہنے لگا کہ اس نے آج تک کیا ہی کیا ہے، پہلی بار اسکول میں ڈالا تو روتا پیٹتا گھر واپس آ گیا، آج تک نہ ہی اس نے فیکٹری کا کام سنبھالا اور نہ ہی کوئی چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھی، تو پھر اس کا کس بات کا حصہ؟ اس کو تو میں نے پال کر بڑا کیا۔ آج تم لوگ جو کروڑوں میں کھیل رہے ہو وہ صرف اور صرف میرے بھائی بہنوں کی محنت سے۔ اس وسیم نامی بیماری کو ہم جانتے ہی نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں صدمے کے مارے اپنے بھائی بہن کو دیکھنے لگا جو بالکل غیر ہو چکے تھے۔ ماں تو صدمے سے زمین پر گر گئی۔ وہ کہنے لگی، بھلے ہی تم لوگوں کو کروڑوں کی جائیداد مل چکی ہے، مانتے ہیں وسیم نے کچھ نہیں کیا، مگر تم لوگوں کے باپ کی ہی اولاد ہے اور اس کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے، مگر بھائی بہن تو اس قدر دولت کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے، ماں کی عزت کی بھی پرواہ نہ رہی۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں سب بہن بھائیوں نے ورلڈ ٹور کا پلان کیا، کوئی دبئی چلا گیا تو کوئی لندن۔ وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے وہاں چلے گئے اور جاتے ہوئے کہہ دیا ہم لوگ وہیں پر سیٹل ہو جائیں گے، کہ اگر کوئی اچھی لڑکی مل گئی تو ہم لوگ وہیں پر شادی کر لیں گے۔ سب اپنی اپنی مرضی کے مالک تھے۔ میری ماں ان کو روکتی رہی، مگر 10 دنوں کے اندر اندر میری تو لائف ہی بدل چکی تھی۔ سارے بہن بھائی دوسری کنٹری میں جا چکے تھے، ہر چیز ان کے نام ہو چکی تھی سوائے ہمارے ابو کے گھر کے، وہی چھوٹا سا گھر جہاں ہم لوگ پہلے رہا کرتے تھے۔ میں نے اور ماں نے سامان اٹھایا، واپس اسی گھر میں چلے گئے۔ میری ماں روتی رہی، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے جو اپنا اور ماں کا پیٹ پال سکتا تھا۔ ماں کے پاس جو بھی پیسے تھے اس سے ماں راشن لے آئی اور ہم کھانا کھانے لگے۔ میرے پاس ایک فون تھا، جب ضرورت پڑی تو اس فون کو بیچ دیا، ماں کی دوائی لے آیا اور گھر کا خرچہ پورا کرنے لگا، مگر کتنے دن ان پیسوں سے گھر چلتا۔ میری ماں اپنی اولاد کی بے وفائی کا سوچ کر بہت بیمار رہنے لگی۔ ماں کو دل کی بیماری لگ چکی تھی، وہ زیادہ بستر پر پڑی رہتی اور روتی رہتی۔ میں اپنی ماں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں انہیں حوصلہ دیتا اور سمجھاتا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میں کسی بھی طرح آپ کا علاج کرواؤں گا اور آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا دلواؤں گا، مگر اس کے باوجود بھی میری ماں روتی رہتی اور کہتی مجھے معاف کر دے، آج جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ جمعے کا دن تھا جب میں نے ماں سے وعدہ کیا کہ آج ضرور اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ آج صبح سے ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں گھر سے نکلا اور مارا دکان پر کام ڈھونڈنے لگا، مگر مجھے کسی نے بھی کام پر نہ رکھا، سب میری معذوری دیکھ کر مجھے منع کر دیتے۔ آخر تھک ہار کر میں ایک مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا تو دیکھا کئی لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں جو لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھا اور چلتا ہوا ان لوگوں کی لائن میں بیٹھ گیا۔ اس وقت ایک شخص نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا
اور اس نے میرے ہاتھ پر 100 روپے رکھ دیے۔ 100 روپے دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے یہی کام ملا اور میں سڑک پر بھیک مانگنے لگا۔ جب میں شام کو پیسے لے کر گھر آیا تو ماں کہنے لگی کہ تم اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس دن میں نے 1000 روپے کمائے تھے۔ میں نے ماں سے کہا میں چھوٹی موٹی مزدوری کر رہا ہوں، اسی کے پیسے ملے ہیں، تو ماں خوش ہو گئی، مگر اس کے باوجود بھی میں شرمندہ تھا۔ میں تو بس اپنی ماں کو پہلے کی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ اب میں اور میری ماں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ 3-4 سال گزر چکے تھے۔ اتنے سالوں میں میرے بہن بھائیوں نے پلٹ کر ہمارا حال تک نہیں پوچھا۔ انہیں پیسے مل چکے تھے، میرا نہ صحیح، کم سے کم اپنی ماں کا خیال تو کر لیتے۔ 4 سال کے بعد ایک دن جب میں بھیک مانگنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو مجھے اپنے پرانے بنگلے کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئی۔ میں حیرانی سے دیکھنے لگا، اس گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ شاید میرے بہن بھائی واپس آ گئے تھے، سبھی نے شادیاں بھی کر لی تھی۔ کسی کی بیوی گوری انگریز تھی تو کوئی عجیب و غریب شکل کا مالک۔ وہ لوگ تو مسلمان نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں اپنی ماں کا خیال آ گیا ہو، تو میں فوراً واپس گھر گیا اور ماں کو یہ خوشخبری سنانے لگا۔ کچھ دیر بعد بہن بھائی ہمارے گھر آئے، وہی پرانے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے سے گھمنڈ دکھ رہا تھا۔ آ کر ماں کا حال چال پوچھتے، مگر وہ سب کہنے لگے کہ ہم سب اس گھر کا بٹوارا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے وہ ساری جائیداد تو ہماری اپنی بنائی ہوئی تھی، جس کا حصہ ہوا ہے، جبکہ یہ گھر تو ہمارے باپ کا بھی گھر ہے، جبکہ ہمارے باپ کا بنایا ہوا ہے۔ اس گھر میں ہم سب کا برابر کا حصہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا یہ کیا؟ وہ کروڑوں کی جائیداد کم پڑ گئی کیا، جو اب اس چھوٹے سے گھر کو بھی لوٹنے آئے ہو؟ اتنا سنا میرے بڑے بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میں چپ ہو گیا۔ خاموشی سے گھر کے کاغذات بھائی کو دے دیے اور وہ کہنے لگا اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤ۔ میری ماں کی آنکھیں کھل گئی جب اس نے یہ منظر دیکھا، تو فوراً اپنے بچوں کو بددعا دے کر کہا تم لوگ کنگال ہو جاؤ گے، تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں اور میری ماں گھر سے اپنا سامان لے کر نکل گئے۔ بھائیوں نے تو 4 سال میں ساری جائیداد اڑا کر رکھ دی، اب ان کے پاس کوئی کروڑوں روپے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو بزنس کیا تھا وہ بھی ڈوب چکا تھا۔ تبھی ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اس گھر کی زمین بیچنا چاہتے تھے۔ میں اپنی ماں کو لے کر باہر نکل گیا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا تو گزارا کر لے گا، مگر میری ذمہ داری تجھے بھاری پڑ رہی ہے، یہ تجھے مار ڈالے گی، اس لیے اچھا ہے کہ میں یہ دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اتنا کہہ کر ماں فوراً ہاتھ چھڑا کر سڑک کی طرف بھاگنے لگی۔ دوسری طرف سے گاڑی آ رہی تھی۔ میں لنگڑاتا ہوا ماں کے پیچھے بھاگا، تبھی گاڑی آ کر ماں سے ٹکرا گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی۔ میری ماں بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی والا گاڑی سے اترا اور میری ماں کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں نے پوری کتاب کی طرح سب کچھ اسے بتانے لگا۔ اسے سن کر وہ بھی رونے لگا، کہنے لگا تم ٹینشن نہ لو، تمہارے بہن بھائیوں نے جو کیا اسے اس کی سزا اللہ ضرور دے گا، مگر میں تمہیں تمہارا حق دلوا کر رہوں گا۔ وہ شخص ایک وکیل تھا، اس نے میرا کیس لڑا۔ میرے بھائی بہن میرا حصہ کھا چکے تھے، مگر اس نے مجھے اور میری ماں کو میرے بھائیوں سے کروڑوں کی جائیداد واپس دلوائی اور مجھے اپنی کمپنی میں کام سکھایا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، مگر اس نے مجھ پر 2-3 سال لگا کر سارا کام سکھا دیا۔ یقین کرے اس دنیا میں فرشتے صفت انسان موجود ہیں۔ اس نے ہر ایک ہنر سکھایا، پھر ایک ایسا کام بتایا جو میں گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کر سکتا تھا۔ میں گھر میں ہی بیٹھ کر وہ کام کرنے لگا اور مہینے کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آ جایا کرتی۔ میری ماں بہت خوش تھی اور میں بھی بہت خوش تھا۔
کہ میں بیکار نہیں، بس خود کو کم سمجھ کر اس دنیا سے کنارہ کر چکا تھا۔ میرے بھائی تو کنگال ہو چکے تھے اور کچھ ہی سالوں میں بالکل خالی ہو گئے اور واپس میرے دروازے پر پلٹ آئے، مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میری ماں نے کہا انہیں اس گھر سے نکال دو جیسے انہوں نے ہمیں نکالا تھا۔ میں نے ایک نظر بھائیوں پر ڈالی، ان کی آنکھوں میں بہت پچھتاوا تھا۔ ہاں، ہو سکتا تھا پھر دوبارہ جب ان کے پاس پیسہ آئے تو وہ دوبارہ برے ہی بن جاتے ہیں، مگر میں ان کے جیسا نہیں تھا۔ ان کو گھر میں رہنے کی اجازت دی اور نیا کاروبار بھی شروع کر کے دیا۔ وہ شرمندہ رہتے اور مجھ سے معافیا مانگتے رہتے، مگر میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں معاف کر دیا۔ میری ماں کو مجھ پر فخر تھا اور یقیناً میرے باپ کو بھی ہوگا۔